अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के उन अहम रिमार्क्स के जो उन्होंने आज कमरा अदालत नंबर 1 में दिए हैं चेयरमैन नैब यानी नए चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से। और ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस अज़खुद नोटिस में दिए हैं जो अज़खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लिया था, जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे हैं उन पर हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुबैना जो असर रसूख इस्तेमाल करने पर। और आज की समाअत में अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, DGFIA समेत अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को तफसील से सुना और कुछ डायरेक्शंस भी यहाँ पर दी हैं और अब इस मुकदमे की समाअत जो है 14 जून तक मुलतवी कर दी है। इसी मुकदमे की समाअत के दौरान दिलचस्प लम्हा वो था जब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं नए चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से, और ये रिमार्क्स उन्होंने एक बैकग्राउंड के हवाले से दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जहांजेब अब्बासी, जो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी बारीकबीनी से देखते हैं, कवर करते हैं। जहांजेब भाई बताइएगा, क्या बेसिकली बैकग्राउंड क्या था जो ये रिमार्क्स आज दिए हैं चीफ जस्टिस ने नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से? बहुत शुक्रिया दिल। सबसे पहले जो आज की अदालती कार्रवाई है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो हिस्सा था जिसमें नैब रूल्स जो ख़ास तौर के ऊपर ECL रूल्स हैं जो जिसमें तब्दीली की गई उस हवाले से, और दूसरा फिर जो नाम ECL से निकाले गए और FIA के केसेस, उस पूरे जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी उसमें हमें ये लगा कि जैसे अदलिया जो है वो जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, यानी अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। इसकी वजह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बताई। चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने ये कहा कि हम इस जो एग्जीक्यूटिव के मामला हैं, जो हुकूमत के इश्यूज़ हैं, उनमें हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें मालूम है कि एक वज़ीर अहम मुआशी मामलात के ऊपर आए रोज़ बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं, हमें इस सूरत हाल का भी अंदाज़ा मिफ्ता इस्माइल साहब जी को जी उन्होंने जी 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 नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो इस वक्त हमारे जो और मईशत की जिम्मेदारी जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर। उन्होंने ये भी बात की है कि ये तासुर भी ना जाए, हम ये भी नहीं चाहते कि जो अदलिया है वो रियासती मामलात में मुदाखलत कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम किसी को सिंगल आउट कर रहे हैं या किसी को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस हद तक तो जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया। लेकिन फिर जब चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का एकदम से जिक्र उस वक्त आया जब नैब के लॉ ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर ये कहा कि आप हमसे डिटेल्स मांग रहे हैं नैब के हवाले से, तो अभी चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त नहीं हैं। तो जब ये उन्होंने बात कही तो इसी दौरान में ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, इनके दरमियान आपको पता है जजेस बाज़ औक़ात कोई ऑब्जर्वेशन देने से पहले मुशावरत करते हैं और बातचीत की जाती है। तो उसमें एक और जस्टिस मुनीब अख्तर का एक अपना स्टाइल है, जी माइक के आगे हाथ जी रखने। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और फिर उसके बाद जब मुशावरत का अमल ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशन दी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर ये कहा कि हमें तवक्को है कि हुकूमत चेयरमैन नैब की जो तैनाती है इस मामले में बहुत मोहतात होगी, एहतियात का मुजाहरा करेगी। और इस तरह से मतलब चेयरमैन नैब की तैनाती जो है वो इस मयार के मुताबिक की जाएगी कि जिससे जो अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी है उसका मयार बरकरार रहे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमारी नज़रें जो हैं या हमारी गहरी नज़र है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर, और एक ऐसा आपने शख्स चेयरमैन नैब के लिए अपॉइंट करना है जो ना सिर्फ जिसकी क्रेडिबल हो, कॉम्पिटेंट हो, बल्कि वो एक अच्छी शोहरत का हामिल शख्स भी होना चाहिए। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि किसी आप उस चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि किसी को फ़ायदा पहुंचाया गया है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम ऑब्जर्वेशन ये भी दी कि जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट का मामला है इसमें जो बैरूनी मुदाखलत है उसका आंसर जो है वो नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो बैरूनी मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मेरी नाकिस राय में वो बेसिकली तो पाकिस्तान के अंदर से ही जो मुदाखलत हुकूमत के बाहर से है उसकी बात हो रही है। देखें, इसमें दो बैकग्राउंड हमारे पास पाकिस्तान की हिस्ट्री में मौजूद है। एक आपको याद है कि इस मुल्क के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं जिनके बारे में ये इंप्रेशन है कि उन्होंने हमेशा कब्ज़ों के ज़रिए जगह हासिल की हैं और इस तरह से अपने जो कारोबार है उसको बढ़ाया है। उनका नाम मलिक रियाज हुसैन है। मलिक रियाज हुसैन के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब अपॉइंट किया गया था उसमें पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशन थी और ये मशवरा मलिक रियाज हुसैन साहब ने भी दिया था। बिल्कुल, वो फारूक नाइक साहब लेकर गए थे उनको जरदारी साहब के पास। ये भी है। और इसके अलावा भी वो इन मामलात में हमेशा जो है
وہ ایکٹیو رہے ہیں. اور ایک تو شاید یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض جیسے جو متنازعہ لوگ ہیں اس ملک کے، ان کو اس مشاورتی عمل سے باہر رکھا جائے، کیونکہ ان کے اپنے اوپر بھی کیسز ہیں. دوسرا، آپ کو یہ بھی ایک اس ملک کی زمینی حقیقت ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ بھی موجود رہتی ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بنیادی طور کے اوپر اس ایک آبزرویشنس کے ذریعے جو ہے وہ کئی پہلوؤں کو کور کیا ہے. اور یہ ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ملک ریاض جیسے جو لوگ ہیں، افراد ہیں. ملک ریاض تو محض یہاں پر ایک مڈل مین کے طور پر ہی نہیں استعمال ہوتے، ان کو بھی صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں ادھر سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام فلوٹ کر دیں. جی اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہ نام اصل میں ادھر سے اسٹیبلشمنٹ سے ہی آتا ہے اور پھر ملک ریاض اس میں کردار ادا کرتے ہیں. اس میں کئی سارے مواقع آئے، مطلب اس ملک کے کئی ایسے ایونٹس آئے جس میں ملک ریاض کو ایک سازش کے طور کے اوپر پیش کیا گیا. یہاں پہ دھرنے ہوتے رہے، دارالقادری والا دھرنا ہوا، دیگر ہر اس طرح کے ایونٹس میں کہیں نہ کہیں ملک ریاض حسین کا نام آیا. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو آئی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس کو ڈس آن کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیک ہے، لیکن اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ آصف علی زرداری صاحب سے ٹاک کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بیسیکلی طلعت حسین صاحب کی خبر انہوں نے پہلے دی تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران طلعت حسین صاحب نے بتایا تھا کہ ملک ریاض کے ذریعے زرداری صاحب کو اپروچ کیا جا رہا اور اسی کی آڈیو یہ تھی. بالکل ایسے ہی. لیکن اس سب سے اب یہ تو ہو گئی عدالتی کارروائی. سوال ایک بہت اہم یہ بھی ہے کہ کیا ایک سو موٹو جس میں ہائی پروفائلز کیسز میں یہ امپریشن ہے جی کہ اس میں حکومت مداخلت کر رہی ہے. اگر ہم کاز لسٹ کا ٹائٹل دیکھیں تو اس میں بھی لفظ امپریشن کا یا اپریہنشن کا لفظ یعنی ایک امپریشن کے بنیاد کے اوپر سو موٹو لیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک پروسیڈنگ تھی کہ ہائی پروفائل کیسز میں حکومت مداخلت کر رہی ہے، تو اس میں یہ معاملہ بھی ڈسکس ہو جانا کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے پہ بھی ہم گہری نظر رکھ رہے ہیں اور بڑا کریڈیبل شخص. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا جوڈیشری جو ہے جہاں پہ ایک طرف عدالتی کارروائی کے ایک حصے میں جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، کہیں دوسرے حصے میں کہیں جوڈیشری اس معاملے میں جو کہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہیں اس میں مداخلت تو نہیں کر رہی. کیونکہ اگر ہم کانسٹیٹیوشن پڑھیں نا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے چیئرمین نیب لگایا جائے گا. تو یہ بھی ایک سوال جو ہے وہ اپنی یہ بھی ایک مذاق نہیں ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ اب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ الیکٹڈ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. دوسری طرف جو مشاورت کی جا رہی ہے وہ ایک ایسے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کی جا رہی ہے جو کہ خود آئندہ آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. تو اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو نظر آتا ہے. یہاں پر تو حکومت کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اس معاملے کو نہ صرف صاف اور شفاف انداز میں نبھائیں بلکہ نظر بھی آنا چاہیے، جیسے عدالت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے. جی آپ کی درست بات ہے، لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ قصور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے. ان کو اس سسٹم سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے بڑی اہم پوسٹ ہوتی ہے. فرض کریں آج اگر عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے، قائد حزب اختلاف ہوتے، تو وہ نیب لاس کے اوپر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپنی انپٹ دے سکتے تھے. چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے تھے. کوئی ایک اہم اور اچھی ساکھ کا بندہ چیئرمین نیب اپوائنٹ کرنے کے لیے وہ ایک مشورہ دے سکتے تھے. اور یہ کنسنسس ضروری ہے، اور اگر مشاورت نہ ہو تو پھر ایک پورا پروسیس اس کا دیا ہوا ہے. تو یہ بڑی اہم پوسٹ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی، جو کہ پی ٹی آئی نے خود جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک فرضی قسم کا بیانیہ کریٹ کر کے وہ اس سسٹم سے باہر ہوئے ہیں. اگر وہ ان ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اور خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں کل جو پیٹرول کی پرائسز میں ایک دم اضافہ ہوا ہے، 30 روپے، یعنی کہ ایک ہفتے یا 2 ہفتوں میں 60 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے. تو اگر یہی پی ٹی آئی اسمبلی میں ہوتی تو انتہائی پاورفل اور مؤثر انداز میں اس کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں. اچھا، واپس آتے ہیں چیئرمین نیب کے اوپر. بات ایک ذکر آ رہا ہے نام کا، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کافی اپ رائٹ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے وہ جج ہیں یا جج تھے، اور ان کے اوپر آپ کو کسی بھی طرح کا یہ تاثر ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ کسی کو سائڈ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، کسی سیاسی جماعت یا کسی پنڈی والوں کو وہ اس سائڈ پہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرتے تھے. اب کیا ان کو
اگر یہ آفر جیسے کہ کی جا رہی ہے ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا میرا اس سے ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے اور آج کے جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، کیا یہ جسٹس مقبول باقر کے لیے راہ ہموار کرنے کا تو ایک نیا طریقہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اب انہوں نے خود سے نام نہیں لیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقبول باقر صاحب کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں یا ثاقب نثار صاحب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت دو موسٹ فیوریٹ نام جو ہیں وہ میڈیا میں آ رہے ہیں۔ ایک سابق ڈی جی ایف آئی اے ہے بشیر میمن، ان کے اوپر پیپلز پارٹی کا اعتراض ہے اور وہ اعتراض بڑا ویلڈ ہے۔ وہ اعتراض بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جب فیک اکاؤنٹس والے معاملے پہ سومو کو لیا تھا تو اس کی ساری انویسٹیگیشن اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب نے کی، اور یہ ان کے بلو آئیڈ بھی تھے جی اس جی ٹائم۔ جی 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 تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ مینیجیبل ہیں، ان کو ایزیلی جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ہاتھ ہمارے ساتھ ماضی میں ہوا جاوید اقبال کی صورت میں کہیں وہی ہاتھ نہ ہو جائے۔ دوسرا موسٹ فیوریٹ نام ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر موسٹ فیوریٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب سعد رفیق کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تو انہوں نے ایک ویو دیا، اس ویو میں انہوں نے یہ کہا کہ نیب جو ہے یہ نہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے بلکہ یہ مخالفین کو دبانے کے لیے بھی یہ لا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیوریٹ نام ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام ہی ہونا چاہیے۔ اچھا جسٹس اب ایک آخری بات، مجھے جو اطلاع ملی ہے، جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ کہیں پہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر چیئرمین نیب لگا دیا جائے تو کیا آپ اس کے اوپر متفق ہیں یا آپ چیئرمین نیب بن جائیں گے؟ تو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چیئرمین نیب بن تو جاؤں گا، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کسی کو فیور دوں گا تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر میں چیئرمین نیب بن گیا تو پھر تکلیف سب کو ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو جہاندیو بھائی صاحب نے کی ہے، اور اب تکلیف سب کو ہوگی یہ کہنا اب پتہ چلے گا کہ جسٹس مقبول باقر جب چیئرمین نیب بنتے ہیں اگر تو سب آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو پھر کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب آج جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں ان سے یہ تاثر ضرور ملا ہے کہ اب عدلیہ ایک دفعہ پھر سے ایک ایکٹیو موڈ میں آ چکی ہے، اور جو ملکی معاملات ہیں ان میں پہلے تو عدلیہ موقع دے رہی ہے کہ حکومت اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرے، اور اس کے بعد اگر حکومت نے کچھ نہ کیا تو پھر ہم انٹروین کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔